ایک پکے رنگ کا، کالا نہیں کہتا، سمجھ جائیں گے، پکے رنگ کا، موٹے موٹے ہونٹ والا، بڑے بڑے دانت والا، مضبوط جسے والا، مضبوط بدن والا، بڑی بڑی اور سرخ سرخ آنکھ والا، سر پر گھنگریالے بال والا، لیکن چہرے پہ چمک ہے، پیشانی پہ چمک ہے عشق رسول کی۔ تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا گیا ہے، توجہ کرنا، سننا، غور سے سننا، تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیا گیا ہے، سینے پہ پتھر رکھ دیا گیا ہے، اوپر سے چابک مارا جاتا ہے، اور اس حبشی پکے رنگ کے غلام سے، جسے دنیا کالا کہتی کہ چھوڑ دے محمد کو، تو وہ کہتا ہے کہ جان کو چھوڑ سکتا ہوں، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا۔ اور خوب اس کی پٹائی ہوتی ہے تو وہ احد احد کے نعرے لگاتا ہے، اسی کو تاریخ میں بلال حبشی کا نام دیا گیا ہے۔ حضور علیہ السلام راستہ چلتے چلتے، حضور علیہ السلام راستہ چلتے چلتے اس پر نظر کرتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ڈبڈبانے لگتے ہیں، اور اس وقت حضور کی زبان سے نکلتا ہے، کاش کوئی اس کو خرید کے آزاد کرے تو اللہ اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ساتھ میں سیدنا ابا بکر صدیق موجود نہیں تھے۔ جان وفا، شان وفا، یار غار مصطفیٰ سیدنا ابو بکر صدیق ساتھ میں موجود نہیں تھے۔ وہ وفد روتے ہوئے چلا گیا، وہ قافلہ روتے ہوئے چلا گیا، جس کے سالار مصطفیٰ جان رحمت تھے۔ ایک عاشق پر چابک برس رہے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے، تپتی ہوئی ریت پر وہ موجود تھا، اور اس کے بعد احد کر رہا تھا۔ ایسے میں آقا نے کہا کاش اسے کوئی خریدے تو خدا اسے جہنم سے آزاد کر دے۔ اس قافلے میں ابو بکر صدیق موجود نہیں تھے، لیکن جب یہ بات صدیق اکبر کے کانوں تک پہنچی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، سرکار نے فرمایا ابو بکر آج میں نے یہ بات کہی ہے کہ کوئی میرے بلال کو خرید کے آزاد کر دے، تم کر سکتے ہو تو کر دینا۔ سرکار علیہ السلام نے کہا ابو بکر مگر جب بلال خریدنے جانا تو اس میں میری رقم بھی ملا لینا، مجھے بھی اس میں شامل کر لینا۔ اب اندازہ کریں، مجھے بھی اس میں شامل کر لینا، یعنی بلال اتنی قیمتی شے کا نام ہے کہ شرکت میں مصطفیٰ جان رحمت معاذ اللہ کوئی ان کا پارٹنر تو نہیں بن سکتا، لیکن صرف سمجھانے کے لیے اس تجارت میں، بلال کو خریدنے کی تجارت میں حضور خود بھی شریک ہونا چاہتے ہیں۔ میرا عنوان بلال حبشی نہیں، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں ایسے تو 50 لوگ پٹائی کھا رہے تھے، بلال ہی میں شرکت کیوں تھی؟ وجہ یہ تھی کہ بلال کے پاس جو دل تھا وہ دل اوروں کے پاس موجود نہ تھا۔ اللہ کے رسول بلال میں شرکت کر کے بتا رہے تھے جب عشق ایسا ہو تو خریدار بھی ایسا ہی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، اولاد غوث اعظم۔ اور پھر اشارہ مل گیا، جس کا عشق ایسا ہوگا، جس کا عشق ایسا ہوگا، پھر خریدار بن کے محبوب خدا آ جائے گا، خریدار بن کے محبوب خدا آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بہت پیاری بات کہی تھی مرحوم مغفور اجمل سلطان پوری نے، چند دنوں پہلے غریق رحمت ہوئے، وہ عاشق رسول دنیا سے گئے، کہتے ہیں بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا، بازار مصطفیٰ میں خریدار ہے خدا، کتنا ہنسی حجاز ہے بازار مصر سے، کتنا ہنسی حجاز ہے بازار۔ ابو بکر مجھے بھی شامل کر لینا۔ صدیق اکبر گئے اور بہت بھاری قیمت دی، جو روایتوں میں آئی ہے کہ ریشم کی ایک متعینہ وزن جو تھا وہ کافور بھی، مشک بھی، ساتھ میں ریشم کے ساتھ کافور اتنا ہی مشک بھی، اور پھر ساتھ میں ایک خوبصورت عربی غلام بھی، 4 چیزیں دے کے اکیلے بلال کو لیا۔ تو جس سے خریدا نا وہ ہنسا بیچنے کے بعد۔ ابو بکر کسی تجارت میں تم نے گھاٹا نہیں اٹھایا، میں تم کو جانتا ہوں، تم بہت بڑے تاجر ہو، بہت ذہین ہیں آپ، بہت ہوشیار ہیں، چتر چالاک ہے، آپ نے کبھی نقصان نہیں اٹھایا، اتنا تجارت کی آپ نے، آج سودے میں گھاٹا ہوا۔ کہا کیوں؟
کا خوبصورت دیا، کالا لیا، ریشم بھی دیا، مشک بھی دیا، کافور بھی دیا، اتنا کچھ دیا، منہ مانگی قیمت، یہ تو کوئی کام ہی کا نہیں ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں یار کے عشق والا دل، جو میں دیکھ رہا ہوں نا یار کے عشق والا دل، اگر تیری نظر اس پر ہوتی تو میں پوری کائنات بھی دے کے بلال کو لیتا تو سستا ہی تھا، کیونکہ جس دل میں میرے یار کا عشق ہے، جس دل میں میرے یار، میں تو یار جس دل میں بسا ہوا ہے اس کی بات کر رہا ہوں۔ وجود بلال کو تو دیکھے، محبوب بسا ہوا اس کے دل میں میں دیکھوں، یہ فنائیت ہے صدیق اکبر کی، اور پھر کائنات دے دوں، اس کے وزن میں کائنات دے دوں تو بھی سستا ہے۔ اور پھر بلال کو لے کر کے آئے، آقا میں بلال خرید کی آزاد کر چکا، سرکار نے فرمایا ابو بکر میں نے تو کہا تھا نا، سنیے میں نے تو کہا تھا کہ مجھے بھی شریک کر لینا، مجھے بھی شریک کر لینا، تم نے کیوں شریک نہیں کیا؟ صاحب مثنوی کہتے ہیں صدیق اکبر کا جواب یہ تھا آقا جیسے یہ غلام ہے ویسے میں بھی تو غلام ہوں، اور غلام کا سارا مال آقا کا ہی ہوا کرتا ہے، ابو بکر کا دنیا میں کیا ہے؟ سب کچھ ابو بکر کا آپ ہی کا تو ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مال ایک طرف تھا، ایک طرف مال تھا، دوسری طرف یار تھا۔ دیکھا کیسے مال کو شکست دی، مال کو کیسے، کہ ایک بلال نہیں، بلال کو بھی خریدا، آزاد کیا۔ حضرت سمیہ اسلام کی پہلی شہید، ان کو خریدا، آزاد کیا۔ حضرت زنیرہ ان کو خریدا، آزاد کیا۔ اس طریقے سے لبینہ ان کو خریدا، آزاد کیا۔ اسی طرح سے اور بھی انشاءاللہ اللہ مجھے توفیق دے تو کتنے غلام اور کنیزے جو صحابہ میں تھے جن کو صدیق اکبر نے اکیلے آزاد کیا، وہ ایک الگ فہرست ہے۔ اس وقت میرے ذہن میں سب نام نہیں، میں نے چند نام جو اچانک میرے ذہن میں فی الحال آئے پڑھ دیے۔ اتنوں کو آزاد کیا۔ مال اور حضور کی محبت جب مقابل آئی تو کیا کیا؟ حضور کی محبت، مال نہیں۔ اور مشہور سا واقعہ ہے، صرف اشارہ عنوان کی مناسبت سے، جنگ تبوک کا موقع، جیش اسرت، مشکل والا جیش، مشکل والا لشکر، حضور نے کہا لے آؤ اللہ کے نام پہ جس کو جو توفیق ہے۔ سب گئے، عمر ابن خطاب آدھا مال لائے، صدیق اکبر اپنے گھر کی سوئی تک لائے، سوئی تک۔ یہ تھا عشق۔ دینے والے یار نے پہلی بار تو مانگا ہے، حق تو سب دے کر بھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ گھر کی سوئی، یہ میں مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں اس وقت مثنوی شریف سے، العارف رومی جلال الدین علامہ رومی کی مثنوی سے میں اس کا مفہوم پڑھ رہا ہوں کہ گھر کی سوئی تک لائیں، اور صرف سوئی نہیں لائیں، پورا مال، پورا اثاثہ، جھاڑو تک لائیں۔ صرف جھاڑو نہیں بلکہ خود کا کرتا بھی اتار دیا، خود کا کرتا بھی اتار۔ یہ آپ نے کرتا کیوں لائے تھے؟ اصل بات عشق کی ہے۔ عشق ہمیشہ قانون کے اوپر جاتا ہے، عشق ہمیشہ، یہ بات یاد رکھنا، عشق ہمیشہ قانون کے اوپر جاتا ہے۔ دیکھو قانون کہتا ہے، قانون کہتا ہے اللہ نے اولاد دی تو سنبھال کے رکھو، عشق کہتا ہے اگر اشارہ کر دے تو چھری چلا دو۔ عشق کہتا ہے دانتوں کو مسواک کر کے چمکاؤ بچے، عقل کہتی ہے اور قانون کہتا ہے کہ اپنے دانتوں کی حفاظت کرو، چبا کر اچھی اچھی غذا کھاؤ گے۔ عشق کہتا ہے کہ توڑ دو۔ اس پر بھی کچھ حضرات نے جو ہے وہ بہت تحقیقی باتیں پیش کی کہ نہیں اویس نے تو دانت نہیں توڑے تھے، اس لیے کہ دانت توڑنا حرام ہے۔ میرے عزیز بات یہ ہے کہ جسے ہوش ہی نہ ہو اس کے لیے حرام کون سی چیز رہ جاتی ہے؟ جسے ہوش ہی نہ ہو، آپ کہیں گے کہ ذرا کسی ہوش والے سے دلیل دے، تو یہ دلیل بھی سن لے۔ کہتے بے خودی میں سجدہ در یا کہ روزے کا طواف۔ جب ہوش ہو تو بات یہ کی جاتی ہے پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ یہ قانون ہے، یہ قانون ہے، قانون۔ روکیے سر کو روکیے، روکو 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 سر کو روکو، ہاں یہی امتحان ہے، یہ قانون ہے۔ جب قانون کی بات ہوتی ہے تو یہ ہے، اور جب عشق کی بات ہوتی ہے تو بے خودی میں
سجدہ در یا کہ روزے کا طواف، جو کیا اچھا کیا، پھر تجھ کو کیا؟ واہ واہ او اہل عقل تیرے باپ سے کیا کرنے کا؟ جو کیا اچھا کیا کیا؟ سبحان طواف کیا، سجدہ کیا کس کا؟ طواف کیا، سجدہ کیا کس کا؟ روزے کا، مصطفیٰ جان رحمت کے روزے کا۔ ارے او اعلیٰ حضرات یہی ہدایت بخشش، کبھی کچھ کہتے ہو کبھی کچھ کہتے ہو، کہا تو نے دیکھا نہیں، جب قانون کی بولی بولتا تو کہتا ہوں روکیے سر کو روکیے، یہ قانون کی بولی ہے۔ اور عشق کی بولی جو کیا، مفتی صاحب ہے نا یہاں، کوئی مفتی صاحب بھی میں نے سنا ابھی، غلط کہوں تو اصلاح کر دینا، جو کیا اچھا کیا کیا؟ سجدہ، پوری الزبدۃ الزکیہ لکھی سجدہ تعظیمی کی حرمت پہ، اور شعر میں آگے کہتے جو کیا اچھا کیا۔ تو پاگل تو نہیں ہو گیا امین القادری؟ آگے کا دیکھ تو بے خودی، جب عشق غالب آتا ہے تو بے خودی، آدمی اپنے آپ ہی کو نہیں پہچانتا تو اسے کیا خبر؟ بے خودی میں جب انسان کی عقل ہی ختم ہو جائے، عقل بھی کھو دے یار کے عشق میں، ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں، ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ یہ بات ہے، بے خودی میں سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، غیر اللہ کو حرام ہے۔ کس کے لیے؟ اہل قانون کے لیے۔ لیکن جو عشق میں گم ہو جائے، اس کو کچھ ہی خبر نہ ہو، جسے ہم مجذوب کہتے ہیں، مجذوب کہتے ہیں، بیچارہ بیٹھا ہوتا ہے، لیکن اس مجذوب کی بات کر رہا ہوں جس کو اذان کی بھی خبر نہیں ہوتی اور سردی کی بھی خبر نہیں ہوتی، اس مجذوب کی بات کر رہا ہوں۔ ورنہ سردی میں تو سوٹر پہن لے ہوئے اور اذان کی خبر نہ ہو، یہ میں معاملہ نہیں ہے۔ ہاں ہاں، یہ آج ایسے بھی مجذوب نکل گئے ہیں کہ اذان کی خبر نہیں ہے لیکن سوٹر پہنانے کا مطالبہ کہ سردی میں سوٹر، بھئی جسے اذان کی خبر نہ تھی اسے سردی کی خبر کیا ہوئی؟ ہمارے یہاں تو یہ پرکھا جاتا ہے نا، اس طرح سے دیکھا جاتا ہے۔ تو بے خودی اس کو کہتے ہیں خود کی خبر نہ ہو، کھانے کی بھی خبر نہ ہو۔ تو جسے کھانے کی خبر نہ ہو اسے کھانا کی خبر کہاں ہوگی؟ اور جسے نہ کھانے کی خبر ہو نہ کھانا کی خبر ہو، اسی کو دیوانہ کہتے ہیں۔ اور جب کوئی دیوانہ ہوتا ہے تو پھر وہ عشق کی بڑی اونچی بات کرتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا آپ کو عشق کی بے خودی کسے کہتے ہیں؟ ورنہ آپ یہ نہ کہنا کہ امین القادری نے سجدے کی اجازت دے دی، ساری دنیا سے تو یوں ہی لڑ رہے ہیں کہ سجدہ کرنا غیر اللہ کو حرام ہے، تو لوگ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، یہ کون سے لوگ چلے آئے؟ بدعتی تو نہیں ہے؟ ارے جو سجدہ کرتے وہ بدعتی ہے، یہ بدعت ہے، ورنہ غیر اللہ کو سجدہ حلال نہیں ہے، حرام ہے۔ ہمارا مسلک یہ موقف یہی ہے، مگر یہی کہ عشق اوپر کی بات کرتے، یہ بات کہنا چاہتا تھا، عشق اوپر کی بات کرتا۔ قانون کہتا ہے دریا میں نہیں چلنا ورنہ ڈوب جائے گا، عشق کہتا ہے بحر ظلمات میں دوڑا دو گھوڑے، ڈوب جائے تو ڈوب جائے۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ یہ بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑانے والے اہل عقل نہیں تھے، یہ دیوانے لوگ تھے۔ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ، کبھی کبھی گردن میں ہاتھ ڈالے ماہ نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی۔ یہ اہل عشق ہے جنہوں نے یورپ کے کلیساؤں میں اذانیں پڑھی، افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں اذانیں پڑھی، یہ عاشق ہے۔ یہ تو بیچارے مسجد میں بھی اذان پڑھنے کے قابل نہیں ہے، اپنے بچے کے کام میں بھی اذان پڑھنے کے قابل نہیں، انہیں عاشق کہلانے کا کیا حق ہے؟ بچہ خود کا پیدا ہو تو مؤذن کو پکڑ کے لاتے، تو اذان دے دے، مجھے اذان دینا نہیں آتی۔ جو باپ کا جنازہ پڑھنے کے قابل نہ ہو اور خود کی اولاد کے کان میں اذان پڑھنے کے قابل نہ ہو، انہیں عاشق رسول کہلانے کا حق کیا ہے؟ عاشق تو وہ تھے جنہوں نے یورپ کے کلیساؤں کو مسجدوں میں تبدیل کیا اور افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں پہ سجدہ کر کے بتا دیا کہ عاشقوں کی شان یہ ہوا کرتی ہے۔ جو اے سی میں سجدہ نہیں کرتے، جو پنکھوں کی چھاؤں میں سجدہ نہیں کرتے، انہیں عاشق کہلانے کا حق کیا ہے؟ عاشق تو وہ تھے جو تلواروں کی جھنکاروں میں سجدہ کیا کرتے تھے۔ عاشقوں کی شان تو یہ تھی کہ بچے کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت بلا رہے ہیں تو جنازہ چھوڑ کر کے اس شاخ جو ہے بارگاہ رسالت میں پہنچ جایا کرتے ہیں۔ یہ عاشق